بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے متعلق کچھ تفصیل عرض کی جائے گی۔ ایک تو زکوٰۃ کا نصاب ہے، جو تجارتی اموال ہے، سامان، اس کے لیے نصاب شرط ہے۔ نصاب ایک مخصوص مقدار ہے، سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت، یہ چار چیزیں دیکھی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں، نقدی رقم بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سونا 7.5 تولہ ہو، اس پر سال گزر جائے، پھر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اور اگر اس سے کم ہے، 7.5 تولہ سے کم ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس چاندی ہے، یا چاندی بھی نہیں، سونا بھی، نقدی رقم ہے، یا مال تجارت ہے، یعنی چار میں مکس ہے، صرف سونا نہیں، بقیہ 3 بھی ان میں ہے تھوڑا بہت، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی رقم، کچھ مال تجارت، یا صرف نقدی رقم اس کے پاس ہے۔ جیسے آج کل ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے پاس نقدی رقم بالکل نہ ہو، کوئی 10 20 50 روپے بھی نہ ہو، ایسا تو بندہ تقریباً نایاب ہے۔ تو ایسی صورت میں چاندی کا نصاب اعتبار کیا جائے گا، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، وہی نصاب ہے۔ نصاب پورا ہو گیا تو پھر اسی اسلامی تاریخ کو اپنے پاس محفوظ رکھنا فرض ہے۔ جس تاریخ کو وہ نصاب کا مالک بن گیا، اسی حساب کو پھر وہ محفوظ رکھے، اسی اسلامی تاریخ کو۔ اسلامی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلامی احکامات اس سے متعلق ہے، ورنہ تو وہ چاند کا حساب ہے اور دوسرا سورج کا حساب ہے، ایک شمسی ایک قمری ہے، اور اسلام وغیر اسلام والی کوئی بات نہیں۔ اصل میں اسلامی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اب اس تاریخ کو طے کرے اور اپنے پاس نوٹ کرے، خواہ وہ رجب کا مہینہ ہے، خواہ محرم کا مہینہ ہے، خواہ وہ رمضان کا ہے، کوئی بھی مہینہ ہے، تو اسی نصاب کے مطابق تاریخ طے کرنا ضروری ہے۔ عموماً تاجر حضرات اگر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کس تاریخ کو نکالنا ہے، بس پورے رمضان کو وہ اپنے حساب کر لیتے ہیں۔ بعض حضرات تو ایسے بس پہلا جمعہ کسی بھی دن آ جائے، بس پہلا جمعہ، خواہ رمضان کا وہ پہلا دن ہو، خواہ رمضان کا 5واں دن ہو، اس کو وہ نہیں دیکھتے۔ لیکن یہ غلط طریقہ ہے۔ وہ ایک تاریخ آپ طے کریں گے، اسی تاریخ کو آپ پھر حساب لگائیں گے۔ باقی زکوٰۃ ادا کریں اس سے پہلے، اس کے بعد، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس حساب اپنے پاس محفوظ رکھیں اور زکوٰۃ دیتے جائیں۔ حساب کے لیے ایک تاریخ طے کرنا ضروری ہے، اور تاریخ کے بغیر سال بھی معلوم نہیں ہوتا کہ سال کب پورا ہو گیا۔ سال میں ایک مرتبہ یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جب سال پورا ہو گیا نصاب پر، اب ایک دکاندار ہے، پرچون کا دکان ہے، ہول سیل کا دکان ہے، کپڑے کا دکان ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو اب حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے پاس نقدی رقم کتنی ہے، دخل میں ہے، بینک میں ہے، گھر میں ہے، جہاں بھی ہے نقدی رقم سارا نوٹ کریں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ لوگوں کو کتنا اس نے قرضہ دیا ہے، سامان بیچا ہے، پیسے ان کے بقایا ہے، یا کسی نے نقدی رقم لے گیا ہے اور قرضہ ہے اس کے ذمہ۔ اس کے بعد اپنے قرضہ جمع کرے جو لوگوں پر ہے۔ یہ 2 ہو گئے، قرضوں کو جمع کیا۔ تیسرے نمبر پر جو سامان ہے قابل فروخت، جو سامان بیچنے کے لیے دکان میں ہے، جو بیچنے کی نہیں ہے، جیسے الماری ہے، فریج ہے، اور تول ترازو ہے، ان چیزوں کا حساب نہیں ہوگا۔ جو بیچنے کی چیزیں ہیں ان کی قیمت فروخت، جس قیمت پر وہ گاہک کو مال دیں گے، اس قیمت کا اعتبار ہے۔ قیمت خرید نہیں ہے، قیمت فروخت۔ جس تاریخ کو حساب کرے گا، سال پورا ہوگا، اس تاریخ کو جو مارکیٹ میں ریٹ ہے اس کا، جس قیمت پر وہ گاہک کو دینا چاہتا ہے، اس قیمت کے اعتبار سے وہ اپنے سارے سامان کا حساب لگا لے۔ اور اس میں پھر ہر چیز کو گننا بھی لازم نہیں ہے، اور اگر وہ تھوک کے حساب سے، ہول سیل کے حساب سے بھی حساب لگا سکتا ہے، اور ایک اندازے میں بھی وہ حساب اس کا لگا سکتا ہے، لیکن کم نہ ہو، زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم نہ ہو۔ اس طرح حساب کر کے پھر ان کو جمع کرے، نقدی رقم، قرضہ اور تجارتی سامان کی قیمت فروخت، ان تینوں کو جب جمع کیا، جو بھی مجموع ہے ان کا، اس کے بعد دیکھیں کہ وہ خود قرضدار ہے، سامان لایا ہے کمپنی سے، کمپنی کی رقم اس کے ذمہ ہے، تو وہ یہ قرضے نکالے۔ کسی اور بندے سے کچھ ادھار لیے ہیں تو یہ اپنی ادھار نکالیں، باقی جو کچھ بھی بچے گا اس کو 40 پہ تقسیم کرے، جو جواب آئے گا وہی زکوٰۃ، یعنی 40واں حصہ، یا یوں سمجھو 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اور اس طرح پھر یہ حساب معلوم کر کے اپنے پاس نوٹ کرے، پھر آہستہ آہستہ دے دیں، ایک بارگی دے دیں، ایک بندے کو دے دیں، مختلف بندوں کو دے دیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت
نیت کرے، یا جب یہ زکوٰۃ کی رقم الگ کرے گا اپنے سرمایہ سے اس وقت نیت کرے تبھی ٹھیک ہے۔ اور باقی جس کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں اسے بتانا شرط نہیں، کیونکہ اس میں لینے والے کی نیت کے اعتبار نہیں ہوتا، دینے والے کی نیت کے اعتبار ہے۔ اس سامنے والے بندے کو جس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی معزز بندہ ہے، آپ اگر اسے بتا دیں کہ یہ قرضہ ہیں یا ہدیے ہیں یا ہبہ ہیں تو بھی ٹھیک ہے، بس آپ نے جو نیت کی ہے وہی نیت کافی ہے۔ لیکن اگر کسی نے رقم دیتے وقت بھی نیت نہیں کی، پہلے سے جدا کرتے وقت بھی اس نے نیت نہیں کی تھی، ویسے غریب کو دے دیا، اس کے بعد ذہن میں آیا کہ میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کروں، تو کیا وہ نیت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ رقم موجود ہے یا وہ جو چیز دی ہے وہ چیز موجود ہے تو اس میں پھر وہ زکوٰۃ کی نیت ابھی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ چیز مال موجود ہے، اگر وہ زکوٰۃ کی ابھی نیت کرے تو درست ہے اور صحیح ہے۔ اور زکوٰۃ میں تملیک بھی شرط ہے، کسی کو مالک بنا دے، لہٰذا اگر مالک کے بنائے بغیر کسی کو آپ دے دیں گے زکوٰۃ کی رقم، پہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے زکوٰۃ تعمیرات میں خرچ نہیں ہوتا، خواہ وہ مسجد کی تعمیر ہے، خواہ وہ مدرسے کی تعمیر ہے، خواہ وہ یتیم خانے کی تعمیر ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ تملیک اس کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اور اگر کسی غریب کو یہ رقم دے دی زکوٰۃ کی نیت سے، پھر غریب اپنی مرضی پر کسی مدرسے کی تعمیر میں خرچ کیا، مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ غریب اس کا مالک بن گیا، اس کی مرضی، اب جو چاہے اس کے ساتھ تصرف کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ دینے والا ہے یہ براہ راست اس کو تعمیرات میں خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں تملیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، بہنوں کو، رشتہ دار سب کو دے سکتے ہیں، سوائے اصول اور فروع کے۔ فروع یعنی اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اصول ہیں والدین اور دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس غریب کا مستحق ہونا، صاحب نصاب نہ ہونا شرط ہے، اسی طرح اس کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم بھی نہیں دے سکتے، اس کے لیے بھی احتیاط ضروری ہے۔ اور اسی طرح کوئی غریب ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم سے دوائی لے کر اس کا حوالہ کریں گے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔